تنہائی میں رونا بہت مشکل کام ہے، مجمع میں رونا بہت آسان ہے۔ آرڈر پہ بھی باقاعدہ بعض لوگ روتے ہیں، آرڈر پہ روتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ بعض مسجدوں میں اعلان میں نے خود دیکھا ہے، بینر لگا ہوتا ہے، آج ہمارے ہاں ختم قرآن ہے، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی۔ اب دیکھو پبلک کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا لیبل لگایا جا رہا ہے؟ رو رو کے دعائیں مانگی جا رہی، مانگی جائیں گی، پہلے سے اعلان لگا، کیونکہ جب روئیں گے تو لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے، تھوڑا سا کچھ ہنس تو بہت لیے، تھوڑا سا کچھ رونا دھونا بھی ہو جائے۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا کہ آج میں عشاء کے بعد باقاعدہ رو ہوا؟ رونا اپنے اختیار میں تھوڑی ہے۔ میں نے کہا اگر امام صاحب کو رونا نہیں آیا، لوگ غصہ ہوں گے، ہم تو آئے تھے کہ رو رو کے دعائیں ہوں گی اور یہ تو رونا آ ہی نہیں رہا۔ یہ ڈرامے بازیاں ہیں، شریعت میں ایسے تکلفات کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے بات کا؟ تو اس قسم کی چیزوں سے دور رہا کریں، اس قسم کے مولاناؤں سے بھی دور رہا کریں۔ انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے، کوئی تفریح تھوڑی ہے۔ دعا ہے، اگر دعا میں کسی کو رونا آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو رونے جیسی شکل بنا لی، بس کوئی قابل قبول ہے۔ ہاں یہ پبلک کے سامنے رونے کی بات کر رہا ہوں، بھائی کبھی آ بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہے انسان، لیکن جو فضیلت ہے وہ کہاں رونے کی ہے؟ ذکر اللہ خالیاً، خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے۔ تنہائی میں جب اللہ کو یاد کرے گا تو رونا دو وجہ میں سے ایک وجہ سے آئے گا۔ کیوں اتنی فضیلت ہے؟ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں یار اس کی آواز بہت کم ہے، صحیح ہے اسپیکر کی آواز، تو دو وجہ میں سے ایک وجہ سے رونا آئے گا اس کو۔ انسان جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو یا تو محبت میں روئے گا یا خوف سے روئے گا۔ بس یہ ویسے ہی ٹھیک تھی بھائی، یہ اسپیکر کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب بجنا شروع ہو گئی۔ تو یا تو اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت میں روئے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بھائی کیوں روئے گا تنہائی میں؟ پبلک تو دیکھ نہیں رہی۔ اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت؟ یہ دونوں چیزیں، یہ جو رونے کی فضیلت ہے نا تنہائی میں، یہ اس لیے نہیں کہ فلاں جگہ رشتہ نہیں ہو رہا تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے دعا میں، شادی کرا دے اور کہا کہ بھائی میں نے اللہ کو یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا، اب میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن کھڑا ہوتا ہوں، نہیں ہوں گے۔ ویسے ٹھیک ہے رونا آ گیا، وہ ٹھیک ہے، رو رو کے دعا مانگے، کچھ بھی مانگے، کہیں رشتہ کرنا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، رو رو کے مانگے، جائز ہے، رو کے دعا کریں گے تو چانس زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو حدیث میں رونے کی فضیلت ہے یہ اس قسم کی دعاؤں میں رونے کی نہیں۔ رونا ایسی دعا میں بھی رونا آ جائے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فضیلت کی کون سے رونے کی ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، دعا میں یا نماز میں یا ویسے ہی ذکر کر رہا ہے، تو اس میں جو رونا آئے گا وہ رونا دو میں سے ایک وجہ سے ہوگا، یا تو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں۔ اور محبت اور خوف یہ دو چیزیں جب انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو پھر وہ دل جمعی سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس ہدف کو حاصل کرنے کی چاہت ہے یعنی محبت ہے، حقیقی معنوں میں آپ کے دل میں اس کی چاہت ہے، تو آپ بھرپور کوشش کرو گے۔ اور اگر کسی چیز سے بچنا چاہتے ہو تو اگر آپ کے دل میں اس کا خوف ہے تو اس سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرو گے۔ دیکھو ہماری جو سارے دن کی ایکٹیویٹیز ہے نا وہ محبت اور خوف کے گرد گھوم رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں نا، یا تو کسی کی محبت میں کر رہے ہیں یا کسی کے خوف سے کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو انسان مردار بے جان کے گھر میں پڑا رہے۔ تبھی جو ذہنی معذور ہوتے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں گھر میں، نہ انہیں کسی چیز سے محبت ہے نہ کسی چیز کا ان کو خوف ہے۔ صبح صبح ہم لوگ اٹھ کے آفس جاتے ہیں، محبت بھی ہے خوف بھی ہے۔ محبت کس سے؟
बहुत से पैसों से रोकड़ा मिलेगा, महीने के बाद क्या मिलेगी? तनख्वाह मिलेगी। और असल में पैसों से नहीं है, बल्कि पैसों से जो चीजें हासिल होती हैं उनसे। पेट भरना चाहते हैं, रोटी किससे आएगी? पैसों से आएगी। और सवारी अच्छी चाहते हैं ताकि थोड़ी इज्जत भी हो और सुकून से सफर भी कर सकें, वो पैसों से आती है कि नहीं आती? तो इसलिए पैसा जो है उससे मोहब्बत है इंसान को। और खौफ भी है कि अगर नहीं गए जॉब से निकाल दिया जाएगा, दोबारा रोजगार तलाश करना मुश्किल, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तो ये मोहब्बत है या खौफ है? खौफ है नहीं, खौफ ज्यादा होता है इंसान, यार ये ना हो जाए, बहुत नाराज ना हो जाए। कैसे भागे जा रहे होते हैं, दुकानदार दुकान पे बैठते हैं पैसों की लालच में और बेरोजगारी के खौफ से। जहां भी आप देखें कोई ना कोई काम हो रहा है तो या तो लालच में या खौफ में हो रहा है। अगर हम किसी हदफ में लालच और खौफ निकाल दें तो फिर उसके हुसूल की जो कोशिश है उसमें जान नहीं रहती, जान नहीं रहती। समझ रहे? इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे आपको किसी ने कहा कि वो फला जगह गहरी खाई है, उसमें गार है, उस गार में जनाब एक सोने का मटका दफन है, किसी ने आपको बताया, तो आपको फौरन दिमाग में ख्याल आएगा कि वो मटका हासिल करने के लिए मैं चलूं। आप कोशिश करोगे, प्लान बनाओगे भाई कैसे, और कोशिश करोगे आपके अलावा किसी और को पता न चले। जैसे हमारे दोस्त थे वजीरिस्तान से इधर आए थे, पठान थे, तो वो बेचारा देहाती गंवार सीधा साधा, उसके मोबाइल में मैसेज आ गया कि बेनजीर इनकम के तहत आपके 25,000 रुपए निकले हैं, आप वसूल कर रहे हैं और ये नंबर पे वो करेंगे। अब वो अपना वाकया कुछ सुना रहे हैं, कह रहे हैं मैंने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, कह रहे ऐसा ना हो कि पता चल जाए तो फिर लोग उससे उधार मांगेंगे, यार 25 में मिले तो 5 हमको दे दो। अब वो बेचारा गंवार देहाती आदमी, उसको रास्ते का नहीं पता, कराची का ज्यादा तफसील नहीं पता, वो चुपके से जनाब दाएं बाएं देख रहा है किसी को, लोगों से एड्रेस भी इससे नहीं पूछा जा रहा, उर्दू भी सही नहीं आती थी, पता नहीं किस तरह से वो मोबाइल जहां से नंबर था वो कोई जोन का नंबर था, तो जोन की ऑफिस पहुंचा, किस तरह से बेचारा भागता भागता, लोगों के ना बसों का पता उसको, ना ज्यादा रक्षे का पता, खैर पहुंच के वहां जाके बोल रहा है कि 25,000 रुपए दे दे। उन्होंने कहा पतली गली से निकलो है। तो जब उसको शर्मिंदगी हुई ना कि कुछ मिलेगी, फिर आके बता रहे हैं, तो इंसान को अचानक, जब बेचारा नेक आदमी था वो साथी में उसके साथ ऐसा हो गया, तो इंसान को जब एकदम लालच होती है तो वो क्या चाहता है, किसी को पता न चले। अल्लाह कुरान में एक बाग वालों का वाकया अल्लाह ने नकल किया है कि वो बाग बहुत फल फूल रहा था, जब फल देने का वक्त आया तो उसका मालिक अल्लाह को नहीं मानता था, आखिरत का मुनकिर था, तो अपने दोस्त से गपशप लगाते हुए जा रहे हैं कि किसी मिस्कीन को पता न चले कि आज फसल उतरने का वक्त है, ये गरीब लोग कशकोल लेके आ जाएंगे, किसी को पता न चले, ऐसी बातें करता हुआ जा रहा है। जब वहां पहुंचा तो पता चला कि पूरा बाग सफर चट हो चुका है, अल्लाह की तरफ से कोई तूफान आया था, बाग खत्म हो गया। तो आपको पता चल गया कि कोई सोने का मटका रखा हुआ है किसी गार में छुपा हुआ, और उसमें सिक्के क्या है, सोने के। आप कैसे कोशिश करोगे, जैसे जैसे उस मटके के करीब पहुंच रहे होगे दिल की धड़कनें तेज हो रही, टक 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 की आवाज आ रही है, पसीना निकलेगा, उसकी परवाह नहीं करोगे, बोलेगे कोई बात नहीं, वजन गिर रहा है, हर किलोमीटर पे आपका वजन पैदल चल चल के गिर रहा है, कोई बात नहीं, केले के मिल्कशेक पी लूंगा, बाद में वजन बढ़ जाएगा, पराठे खा लूंगा, वजन का मसला नहीं, कोलेस्ट्रॉल को छोड़ो यार, जब एक दफा पैसा आ गया, ठीक, अपना जिम होगा, अपना जिम, अपने डॉक्टर होंगे, पैसा तो आने दो। लोग कह रहे हैं तुम्हारी तोंद निकलती जा रही है, तुम सेहत के, तोंद को रखो एक तरफ, कुछ नहीं होता, मटका मटका मतलब सारा दिन क्या होगा कि यार उस सोने को पता न चले किसी को। मशवरा भी ऐसे लोग हैं कि यार इस गार में इस तरफ को मैं जाना चाहता हूँ, असल में वैसे ही मैं एक सैयाह हूँ, मुझे पिकनिक का शौक है, तो कितनी मेहनत करोगे, कितनी उसमें फिर जिन चुड़ैल उससे भी नहीं डरोगे, हाँ किसी आमिर को भी नहीं बताओगे कि ये भी नाम है, हिस्सा मांगने आ रहे हैं,
نہ جن سے ڈرو گے نہ بھوت سے ڈرو گے. راتوں کو قبرستان میں سونے کی عادت ڈالو گے پہلے 3 دن تک. یار اندھیرے میں اکیلے وقت گزارنے کی عادت ڈالو کیونکہ جنگل ہے, اتنی دور جانا ہے. تو کیسی دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی اور جیسے جیسے ہدف قریب آ رہا ہوگا ایسے مجھے. اب آپ قریب پہنچے, 1 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا, تو پتہ یہ چلا آپ کو کوئی خواب آیا یا کوئی فون آیا کہ بھائی ڈاؤٹ ہے کہ یہ سونے کا ہے یا ویسے ہی تانبے کے سکے کو پتہ نہیں ہے کنفرم. ہو سکتا ہے ویسے ہی کوئی جعلی بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, یا پٹکے میں کچھ بھی نہ ہو. اب آپ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی؟ سلو ہو جائے گی. اب آپ کہو گے یار تھوڑا سا صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے. کیا خیال؟ ساری صلاحیتیں پٹکے کے پیچھے برباد کر لو, کچھ نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں آپ کو کال آئی کہ بھائی 25% امکان ہے کہ کوئی سونے کا مٹکا ہے, 75% امکان ہے کہ یہ خبر فیک بھی ہو سکتی ہے, جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے. اب آپ کی اسپیڈ اور کیا ہو جائے گی؟ 4 لوگ لوٹ پڑاتے ہوئے سوچ رہے ہو آنا ہے یار, چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یار اگر نکل آ جائے. پھر اطلاع آئی کہ نہیں 5% چانس ہے. اب وہ جوش رہے گا یار, اب آ گئے تو چلو یار ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں, لیکن نقصان بھی ہے اس میں. تو اب آپ کمپیئر کرو گے کہ بھائی میں یہاں جانے میں ہلاکت کا خطرہ تو نہیں ہے, صحت کوئی زیادہ خراب تو نہیں ہو جائے گی, 5% کے لیے میں اتنا رسک کیوں لوں. پھر اطلاع آئی کہ 1% چانس ہے, ممکن ہے آپ راستے سے واپس ہی ہو جاؤ. یار چھوڑو, وہاں پتنی کوئی جن چڑیل گھومنا بیٹھے ہوئے ہو, کوئی ساتھ نہ ہو, کوئی دیکھ لے بندہ, میں جاؤں اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے. وہ جوش جذبہ نہیں رہے گا. پھر اطلاع آئی کہ نہیں 0.5% چانس ہے. جیسے جیسے چانس کم ہوگا اسی حساب سے آپ کی جو ہے نا جذبات کیا ہو جائیں گے. دیکھو ایک سونے کے مٹکے کے لیے انسان دن اور رات ایک کر سکتا ہے. اللہ ہمیں جو لالچ دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو, تم داڑھی رکھو, عورت کو اللہ کہہ رہا ہے تم پردہ کرو, والدین کی اطاعت کرو, حرام سے بچو, حج فرض ہے تو ادا کر لو, نیو ایئر نہ مناؤ,